یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. ایک اور سوال یہاں پہ ہمارے ویور کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جواہر الاسرار میں تو حدیث ملتی ہے کہ امام مہدی جس جگہ مبعوث ہوگا اس کا نام قدا ہوگا. خوشی بھی ہوتی ہے ایسے سوالات پڑھ کے کہ لوگ ہیں جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، علم دوست لوگ ہیں اور وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو حدیث ملتی ہے کہ امام مہدی جس جگہ مبعوث ہوگا اس کا نام قدا ہوگا، مگر کیا حدیث کی صحیح کتب میں بھی کہیں امام مہدی کے مبعوث ہونے کے مقام کا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ علم دوست آدمی ہیں جو ایک سوال کرتے ہیں اور ان کو علم ہے، حالانکہ یہ جو کتاب جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ بڑی بظاہر غیر معروف سی کتاب ہے، بہت علمی، بہت تاریخی کتاب ہے، لیکن اس کے اس وقت دنیا میں صرف چند ہی نسخے ہیں جو بڑی بڑی لائبریریوں میں موجود ہیں. پاکستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، یہاں انگلستان میں آکسفورڈ میں بوڈلین لائبریری مشہور ہے، اس میں بھی اس کا نسخے ہیں. تو یہ کتاب کا میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ لگ جائے. یہ کتاب جو ہے حضرت شیخ علی حمزہ بن علی ملک الطوسی جو ایران کے رہنے والے تھے ان کی تصنیف کردہ کتاب ہے. ان کی ولادت ہوئی ہے 784 ہجری میں اور وفات ہوئی ہے 866 ہجری میں 82 سال کی عمر میں. اور یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے یہ 840 ہجری میں انہوں نے لکھی. بہت نایاب قلمی نسخہ ہے، سارا ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اور یہاں اس وقت میں ایک لے کے آیا تھا اس کتاب کی، چونکہ اب کاپی مل گئی ہے. اس کی یہ فوٹو کاپی ہے جو دکھائی جا سکتی ہے دنیا کو. یہ ایک صفحہ اس کا نمونتاً میں لے کے آیا تھا کہ ہاتھ سے اس زمانے میں لکھی ہوئی ہے، بڑی بڑی باریک، بڑی خوبصورت پختہ لکھائی ہے. یہ جیسے اس کے صفحہ 43 پر یہ حدیث ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں ذکر ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب انجام آتم کے ضمیمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے اور وہ حوالہ دیا ہے جو اس صفحے پر درج ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور اس حوالے میں کیا ہے، کون سی حدیث ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ذکر ہے. اس میں یہ لکھا گیا ہے، ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ مہدی اس گاؤں سے نکلے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اس گاؤں سے نکلے گا جس کا نام قدا ہے. اور پھر فرمایا کہ خدا اس مہدی کی تصدیق کرے گا اور دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گا جن کا شمار اہل بدر کے شمار سے برابر ہوگا، یعنی 313 ہوں گے، اور ان کے نام باقاعد مسکن و خصلت چھپی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایگزیکٹ الفاظ دے کے ان کا ترجمہ اس کے ساتھ درج کیا ہے. اب اس کی اگر میں تھوڑی سی تشریح کروں تو یہ جو پہلی بات انہوں نے ذکر کی ہے بالکل درست کی ہے کہ اس حدیث میں معین اس کی جگہ کا نام، بستی کا نام قدا ہے. قدا کا لفظ آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ زمانے کے ساتھ الفاظ بدلتے رہتے ہیں. یہ جو آج کے زمانے میں قادیان ہے، دارالامان جس سے ہے جگہ، یہ اصل میں اس کا نام شروع میں اسلام پور تھا، پھر اسلام پور قاضی بن گیا، پھر اسلام پور قاضیاں ہو گیا، کیونکہ وہاں کے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے قاضی تھے، تو جہاں پہ قاضی رہنے والے تھے اس اسلام پور کو قاضیاں کہنا شروع کر دیا. پھر اسلام پور کا نام ہٹ گیا، پیچھے قاضیاں رہنا شروع ہو گیا، قاضیاں سے پھر قادی بن گیا، قادی سے پھر قادیان بن گیا. تو یہ وہی لفظ ہے، بدلتے چلے جاتے ہیں زمانے کے لحاظ سے. تو یہ وہ لفظ ہے اور اندازہ لگا لیں کہ قدا اور قادیان میں کوئی زیادہ دوری نظر نہیں آتی. قادی تو بہت ہی قریب، قادی بالکل، قادی بالکل، اور قادی ہی نام ہے پنجابی میں. اس زمانے کے لوگ تو کدھر جا رہے ہو جی، قادی جا رہا ہوں، تو یہی بولا جاتا تھا اس زمانے میں. تو یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا نشان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معین آنے والے مسیح اور مہدی کے مبعوث ہونے کی بستی کا اشارہ فرمایا. پھر اس میں باقی باتیں ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کی تصدیق کرے گا، دور دور سے اس کے دوست جمع ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ اہل بدر کی تعداد کے مطابق یعنی 313 اس مہدی کے پاس ایک کتاب ہوگی. اور کتاب کے بارے میں بھی ایک بڑی خاص چیز یہاں ذکر ہے کہ وہ کتاب چھپی ہوئی ہوگی. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تحریر کا رواج بھی بہت تھوڑا تھا. جو قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے تو وہ چند دوست تھے جو لکھنے کے قابل تھے، ان کو مقرر کیا ہوا تھا لکھنے کے لیے، وحی کے لیے، اور کاغذ بھی نایاب تھا، ادھر ادھر کی چیزوں کے اوپر لکھا جاتا تھا. بعد میں آہستہ آہستہ تھوڑا بہت کاغذ ملنے لگا. تو یہ وہ زمانہ ہے جس وقت پیشگوئی کے رنگ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ بعد میں وہ وقت آنے والا ہے جب چھاپہ خانے ایجاد ہوں گے، پرنٹنگ پریس بنیں گے، کتابیں چھپیں گی، اور مسیح موعود کی آمد، امام مہدی کی آمد اس وقت میں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس ایک کتاب ہوگی جس میں 313 اس کے صحابہ ہوں گے، دوست دور دور سے آئیں گے، اس کا بھی ذکر ہے. تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں ان لوگوں کے نام درج کیے. پھر اس کے بعد دوبارہ اتمام حجت کے لیے
زمیمہ انجام آتم میں آپ نے ان کے 313 کے نام اور ان کے نام بھی لکھے اور جگہ بھی لکھی، جیسا لکھا کہ ان کی باقاعدہ مسکن ان کا ذکر ہوگا تاکہ بالکل یہ چیز پوری ہو جائے۔ اب آتے ہیں ان کے سوال کی طرف۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ تو ہوا ایک حدیث کا حوالہ کہ جی قدا سے آئے گا، آیا باقی احادیث میں بھی کسی جگہ یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ کس جگہ سے آئے گا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث کی صحیح کتاب سے، تو صحیح کتابوں میں سے عام طور پر سیاستہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں، یاد رکھنا چاہیے، اور یہ تصور بھی غلط ہے کہ جو حدیث سیاستہ میں نہ ہو وہ قابل قبول نہیں۔ اصل میں تو صحیح حدیث وہ ہے جس کو قرآن مجید کی تائید حاصل ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح اور مستند اور مقبول احادیث ہیں ان کی سند حاصل ہو، اور جس میں مطلب کوئی تضاد نظر نہ آتا ہو، وہ صحیح حدیث ہے، جس مرضی حدیث کی کتاب میں ہو۔ 1000 کے قریب کتابیں ہیں حدیث کی، چھوٹے بڑے مجموعے جو مختلف اوقات میں شامل ہوئے، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی حدیث کی صحیح کتب میں سے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، سیاستہ میں سے ہی کتابیں ہیں جن میں اس کا جواب ملتا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے مسلم میں، کتاب الفتن باب ذکر الدجال، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، وہ دمشق کے مشرق کی طرف سفید مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے، اور الفاظ یہ ہیں فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شرقیہ دمشق۔ اب یہ دیکھیں کہ دمشق معروف جگہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر کوئی سفید مینارہ نہیں تھا، مینارہ ہی نہیں تھا، سفید بھی نہیں تھا، کالا بھی نہیں تھا، کوئی نہیں۔ اور یہ جو منارہ بعد میں بنایا گیا یہ 8ویں صدی ہجری میں بنایا گیا، اور پیش گوئی میں پہلے تھا کہ سفید مینارے پائے گا۔ دراصل یہ تعبیر طلب بات ہے کہ وہ بڑے روشن اور بین نشانات کے ساتھ جو لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہوں گے وہ شخص آئے گا، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کے نشان آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس میں ذکر ہے یہ مسلم کی حدیث میں، اور یہ دلچسپی کی بات ہے کہ قادیان کی جگہ دمشق شہر سے بالکل مشرق کی طرف ہے، اسی طول بلد پر بالکل ایگزیکٹ دنیا کا نقشہ لے لیں، لائن کھینچیں، دمشق سے سیدھے مشرق کی طرف جائیں تو قادیان کی بستی آتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس میں بڑے واضح طور پہ ذکر ہے۔ پھر اسی طرح دوسری حوالہ دیتا ہوں، وہ ابن ماجہ، وہ بھی سیاستہ میں سے ہے، ابو داؤد میں ذکر ہے، دونوں میں۔ اس میں ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے ایسے لوگ نکلیں گے جو مہدی کے لیے جگہ بنائیں گے، جو ان کا بادشاہ ہوگا، یعنی اس کی تائید کریں گے اور اس کے کام میں مدد دیں گے اور ان کے غلبے کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ تو پھر مشرق کا ذکر آ گیا کہ مشرقی علاقے میں ہوگا۔ پھر تیسری حدیث جو ہے وہ ایک نجم الثاقب کتاب ہے، اس میں سے ہے، اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ہندوستان میں مخالفین اسلام سے جہاد کرے گی اور وہ مہدی کے ساتھ ہوگی، اور اس مہدی کا نام احمد ہوگا۔ بالکل دیکھیں لفظ لفظ پوری ہو رہی ہے۔ چوتھا حوالہ یہ ہے کہ یہ حدیث پھر سیاستہ میں سے نسائی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے آگ سے آزاد کر دیا ہے، ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو ہندوستان میں جہاد کرے گا، اور ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیں پھر وہی فرمایا کہ یہ اس علاقے میں ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے سیاستہ میں سے ہی حوالے مل جاتے ہیں، اور صحیح حدیث کے حوالے ہیں جو بڑے واضح طور پر غیر معمولی بات ہے کہ اتنا زمانہ پہلے آج تک کوئی ایسی دوربین ایجاد نہیں ہوئی، کوئی ایسا نظام جاری نہیں ہوا کہ اتنا دور کے زمانے کے لیے اس طرح معین پیشگوئی کی جا سکے، لیکن اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود نور عطا فرمایا اور ہر علم عطا فرمایا، انہوں نے اسی نور اور علم کی بنا پر کس طرح معین رنگ میں یہ پیشگوئی بیان فرمائی۔